الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو صاحب ثروت بنایا اور آپ کو یہ قربانی کا اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو قبول کیا، یعنی آپ پہ یہ واجب ہے قربانی کرنا۔ تو آپ کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ اگر اس جانور میں کئی حصے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ذبح کرنے کے وقت پہ ان سب کو ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں بھی ہیں آپ نے جانور ذبح کیا، اس گوشت کو جب آپ کٹوا رہے ہیں اپنے سامنے بیٹھیں اور اس کی چھوٹی بوٹی بنوائیں۔ ہاں، یہ بہت اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سے گھروں میں جہاں قربانی نہیں ہوتی ہے وہاں سویرے ہی مسالہ بنا کے تیار رکھتے ہیں کہ فلاں کے یہاں سے گوشت آئے یا فلاں کے یہاں سے گوشت آ جائے تو فوری طور پہ ہم بنا لیں۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا کہ دوپہر ہو جاتی ہے اور دوپہر میں جب گوشت پہنچا تو پتہ لگا اتنی بڑی بڑی بوٹیاں پہنچ گئیں، اتنی بڑی ہڈی پہنچ گئیں۔ اب یہ گھر میں تو اوزار ہوتے نہیں ہیں، وہ کہاں سے بیچاری گوشت بنائیں، کہاں سے کاٹیں، کہاں سے ہڈی کاٹیں، تو ان کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ پتہ یہ چلا کہ پھر وہ گوشت لیے پھر رہے ہیں قریشی صاحب کی تلاش میں کہ بھئی ہمارا گوشت بنا دو، پتہ یہ چلا 50 روپے ان کو دے دیے بنائی کے، تو کیا فائدہ ہوا؟ آپ 50,000 روپے کے جانور لائے ہیں، بجائے 3,000 کے، 4,000 کے، 5,000 روپے انہیں دو، 4,000 روپے انہیں دو، ان کا بھی دل خوش ہونا چاہیے، اور ان سے کہو کہ بھئی ہمارا جانور چھوٹی چھوٹی بوٹی بنا دیجیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو چھوٹی بوٹی اگر آپ بنائیں گے تو جس کے ہاں بھی جائے گا فوری طور پہ بن جائے گا۔ حالانکہ بڑی کڑوی بات ہے یہ، جو قریشی برادری کے لوگ ہیں ان کو یہ بہت عجیب و غریب لگے گا، میاں یہ کیا کہہ رہے ہیں، چھوٹی بوٹی کہاں اتنا وقت رہتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق ان سے ہے جو قربانی آپ سے کروا رہے ہیں، جو آپ سے اپنا جانور ذبح کروا رہے ہیں۔ وہ اگر آپ کو صحیح اجرت دیتے ہیں تو آپ کو بھی صحیح کام کرنا چاہیے۔ مزید میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذبح کرنے کے فوراً بعد یہ ہم حلق میں چھری دے دیتے ہیں، یہ نہ دینی چاہیے۔ یہ تو جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ یہ جو شہرگ ہے، جب تک شہرگ نہیں کٹے گی انسان اس جانور ذبح نہیں ہو سکتا، کٹ نہیں سکتا، مر نہیں سکتا۔ اس لیے جو شہرگ ہوتی ہے ان کا کٹ جانا لازمی ہے۔ یہ کٹ گئی، اب اس جانور کو ٹھنڈا ہونے دیجئے۔ جب یہ جانور ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ اس کے یہاں چھری دیجئے حلق میں، تب اس کو بتایا گیا ہے۔ اور اگر آپ نے ذبح کرتے ہی فوراً چھری اس کے حلق میں ڈال دی تو یوں آیا کہ یہ گوشت آپ کے کھانے کے لائق ہی نہیں رہا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گوشت حرام ہو گیا، کیونکہ جانور ٹھنڈا ہوا نہیں، آپ نے پہلے اس کے حلق میں چھری دے دی، یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، بہت سے میں نے دیکھا کہ جانور ذبح کیا اور وہ پھر اس کو ہاتھ سے دباتے ہیں۔ بھئی یہ تو اچھی بات نہیں ہے، یہ مناسب نہیں، کسی بھی صورت مناسب نہیں۔ اس پہ سوچنا چاہیے، اور آپ ذمہ داری کے ساتھ میں آپ اس پہ کام کریں کہ جب تک آپ کا جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک چھری حلق میں نہ دینی چاہیے، اور اپنے ہاتھوں سے جانور کو پریشان نہ کرنا چاہیے، تکلیف نہ پہنچانی چاہیے ٹھنڈا کرنے کے لیے سے۔ آپ خود دیکھیں 10-20 منٹ میں اپنا آپ جانور ٹھنڈا ہو جائے گا، کیا اتنی جلدی پڑ رہی ہے؟ جب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جانور ہمارا ذبح ہو گیا، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جس کے ہاں یہ جانور بندھتا ہے، عام طور پہ سب کے ہاں گنجائش نہیں ہوتی جانور باندھنے کی، لیکن اگر اس میں 2-4 ساجھے دار ہیں تو اس میں ایک آدمی تو ظاہر بات ہے جانور اپنے گھر باندھے گا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ اس پہ پایوں پہ، زبان پہ، بھیجے پہ، سب پہ حق اسی کا ہو جاتا ہے جس کے ہاں جانور بنتا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے کلیجی، گردے، کھیری وغیرہ ایک جگہ بنائی ہیں تو اس میں حق سب کا ہے، جو حصے دار ہیں ان کا بھی حق ہے، پھر اس میں غربا مساکین کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اپنا بھی حق ہے۔ اگر آپ سب کو ادا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ اکیلے کھا رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ اپنے جانور سے کھانا شروع کریں۔ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو قربانی کی توفیق عطا کی ہے، تو آپ آج جو کھانا شروع کریں اپنے جانور کے گوشت سے شروع کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ سب کا حق دبا کے اکیلے کھانا بیٹھ جائیں، یہ مناسب نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں آپس میں کہ اچھا بھئی ڈھیری بنا دی اور کہا بھئی یہ لے جاؤ، جون سی تمہاری سمجھ میں لے جاؤ، لیکن زبان اور دل اس کا فاصلہ 100 بالش کا ہوتا ہے۔ آپ کو کیا پتہ دل کیا کہہ رہا ہے، زبان کیا کہہ رہی ہے، اس لیے نہیں ہونا چاہیے۔
مسائل کی روشنی میں یوں آیا کہ آپ اس کو تول کے تقسیم کریں، وزن کریں، اس کا اندازے سے نہ دیں۔ اندازے سے آپ دیں جہاں آپ کو دینا ہے، لیکن یہ حصے ہیں، اس میں ساجے دار ہیں جانور میں، اس میں آپ اندازے سے نہیں تقسیم کر سکتے، وزن کر کے تقسیم کریں گے۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ پورا جانور آپ نے کٹوایا، چھوٹی چھوٹی بوٹی ہوئی، پھر اس میں اس طرح سے ہاتھ ملائیں تاکہ ہڈی بوٹی سب ایک جگہ مل جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی پہ ہڈی چلی جائیں، کسی پہ بوٹی چلی جائیں، ساری چربی ہڈی بوٹی سب ایک جگہ کٹوائیں، اور اس کے بعد میں پھر اس میں ہاتھ لگائیں۔ ہاتھ ملانے کے بعد میں جب وہ سب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ اس میں ہڈی بوٹی چربی سب مل گئی ہیں، پھر آپ اس کو وزن کریں، پھر تقسیم کریں۔ اس طرح سے آپ اپنے جانور ذبح کریں اور اس طرح سے قربانی کریں تو یہ قربانی ہوگی، ورنہ آپ اپنے حساب سے کریں گے تو منمانی ہوگی۔ اچھا، میں نے دیکھا قریشی برادری کے لوگ گوشت کے تعلق سے سب کچھ جانتے ہیں، تو جانور ذبح ہوا اور کھال اتری نے، اور ان سے کہا ارے بھائی یہ دیکھو، یہ سینے کی 4 کڑی اتار دو ہمیں، اور وہ بیچارے لحاظ میں کچھ کہتے نہیں ہیں، جن کے ہاں قربانی ہوئی ہے، بھائی یہ تمہارے چچا ہیں۔ اب کوئی اور رشتہ دار ہے، اس نے کہا بھائی یہ والی بوٹی اتار دو، یہ ران کی یہ بوٹی اتار دو، ارے بھائی یہ زہر کی یہ بوٹی، تو سارا اچھا گوشت تو آپ لے جاؤ گے۔ اللہ کے ولی زندگی بھر اچھا گوشت کھایا، اچھا بنایا، یہ قربانی اللہ کے لیے کی ہے، اس کو اللہ کے لیے رہنے دو، اس میں منمانی مت کرو، اپنی مت چلاؤ۔ اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اللہ کے لیے کام کریں، رشتہ داروں سے نہ ڈریں کہ وہ فلاں آئے تھے ان کی لحاظ میں نے ایسا دے دیا۔ آپ کو کیا پتہ کہ جو گوشت وہ لے گئے ہیں اپنی پسند سے، اس گوشت میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کا حصہ تھا، وہ اکیلے لے کے سارے حصہ، مناسب نہیں کسی بھی صورت۔ ان سے کہیں کہ بھئی آپ اللہ کے لیے بیٹھیں، یہ قربانی ہے، اس میں ہمارا کوئی زور دباؤ نہیں ہے، جو اللہ کا حکم ہے ہم اس کے مطابق کام کریں گے۔ تو کسی کو اس طرح سے گوشت مت لے جانے دو کہ بھئی یہ بوٹی فلاں کو دے دو اور اس کا حصہ فلاں کو دے دو اور یہ فلاں کو دے دو، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں آپ لوگ کہ بھئی اس کی کون سا گوشت کہاں سے کیسے ملتا، تو یہ مناسب نہیں۔ خاص طور سے قریشی برادری کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جس طرح سے اگر جانور ذبح کر رہے ہیں، اس طرح سے گوشت تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ آپ قربانی نہیں بلکہ منمانی کر رہے ہیں۔ اتنا مہنگا جانور آپ نے کاٹا، اور صرف کہ ہماری رشتہ داری خراب نہ ہو، دعا سلام خراب نہ ہو، ساری قربانی خراب کر لی۔ کہاں کی دانش مندی ہے؟ اس لیے ان سے کہو کہ آپ بیٹھیں بھائی، بلکہ دروازہ بند کر لو اپنا، جب تک آپ کی پوری بوٹی پورا جانور نہ بن جائے تب تک کسی کو تقسیم مت کرو۔ ہاں، آپ نے کلیجی بنائی، گردے بنائے، آپ ان کو کھلائیں، خود بھی کھائیں، اپنے جو محبین، متعلقین، متوسلین ہیں سب کو کھلائیں، جن کا جو حق ہے ان تک پہنچائیں۔ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، نہ کہ آپ گوشت اس طرح سے تقسیم کر دیں۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قربانی کریں، منمانی نہ کریں۔